آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سورہ نمل آیت 20-25 میں۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمایا کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے، یا میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر ہی نہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بہت عجیب ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا کر سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ وہ اپنے حس کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا کہ ہم ابھی تمہارے اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت 27 اور 28 میں ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ کہا۔ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر وہاں سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سرداروں، تم مجھے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے ہیں اور سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آگے آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان سے مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے فلسطین کی طرف بے شمار طائف بھیجے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ طوائف حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہوا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، جا ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے انہیں وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک اس کا خبر پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا کر دے؟ تو ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں آپ کو وہ تخت لا کے دوں گا۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے ہی میں آپ کو لا دوں گا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس پایا تو فرمانے لگے کہ یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایک انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپک کر تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہرات نکال لیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔
سورہ نم آیت 42 اور 43 میں ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے۔ اس نے کہا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم گویا مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ اپنا تخت سبا کے علاقے چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا، البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ علیہ السلام نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو آج تک کسی بشر نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے جو مکمل طور پر شیشے کا تھا۔ اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا، فرش بھی شیشے کا تھا۔ شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور وہ اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ سورہ نم آیت 44 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی بلٹیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نبی بھی ہیں، چنانچہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔